وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 36 فلما تو جب ف پلس لما وداعت اس نے جنا ہا اس کو وداعت ہا قالت اس نے کہا ربی اے رب میرے انی بے شک میں ابھی انی کو بھی دیکھیے ان پلس اس میں متکلم کی ضمیر جڑی ہوئی ہے ودعتو جنم دیا میں نے ہا اسے ودعتو ہا جنم دیا میں نے اسے مادہ وداع کا واو ضاد عین ہے اوپر دیکھیے وداعت تھا فعل ماضی تھا وداعت اور مونس واحد غائب تا کے اوپر سکون تھا اس لیے یہ وداعتو ہے وداعتو کیا ہے فعل ماضی واحد متکلم تا پر پیش کی وجہ سے مادہ آپ کو بتایا واو ضاد عین انثا لڑکی وہ اور اللہ اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بیما جو وداعت اس نے جنا وہ اور لیسا نہیں الذکر لڑکا لیسا الذکر ک مانند الانثا لڑکی کے کل انثا حمزہ نون سا مادہ ہے انثا کا وہ اور انی بے شک میں سمیتو نام رکھا میں نے سین میم واو مادہ ہے ہا اس کا سمیتو ہا نام رکھا میں نے اس کا مریم مریم وہ اور انی بے شک میں اعیذو میں پناہ میں دیتی ہوں ابھی حمزہ کو جو شروع میں آپ دیکھیے اعیذو میں یہ حمزہ ہے جس پہ یعنی کہ الف جس پر پیش ہے یہ بھی فعل مضارع کی علامت ہے یہ واحد متکلم کے لیے اور فعل مضارع میں جمع کی کیا علامت ہے نون نعیذو ہوتا تو مطلب ہوتا ہم پناہ میں دیتے ہیں اعیذو یہ اب متکلم ہے مرد بول رہا ہے تو مذکر ہوگا اور عورت بول رہی ہے تو مؤنث ہوگا اعیذو یہاں چونکہ عورت کی بات ہے تو ترجمہ ہے میں پناہ میں دیتی ہوں پناہ میں دیتی ہوں میں اعیذو مادہ ہے عین واو ذال ہا اس کو اعیذو ہا بی ساتھ ک تیرے بی کا ساتھ تیرے جس کی پناہ میں دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ با لگا ہوا آتا ہے بازیر بی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں تو دیکھیے یہ ک کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے تو ساتھ میں با لگا ہوا ہے جس کی پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ با لگ کر آتا ہے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہوں اللہ کی پناہ چاہ رہا ہوں وہ اور ذریت اولاد کو ہاں اس کی ذریت ہاں اولاد کو اس کی من سے الشیطانی شیطان الرجیم مردود من الشیطان الرجیم اب جس سے بچنا ہوتا ہے اس کے ساتھ من لگتا ہے کس سے بچنا ہے شیطان سے بچنا ہے تو اس کے ساتھ من لگ کر آتا ہے جس چیز سے انسان کو بچنا ہو شیطان شین تو نون مادہ ہے رجیم را جیم میم مادہ ہے ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربی زدنی علما آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں آپ سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر بھی اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائیں
اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا پڑھنا لکھنا اسے ہم سے قبول فرمائیں، ہمیں صرف پڑھتے رہنے والوں میں شامل نہ فرمائیں، بلکہ ہمیں اپنے باعمل ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور پھر عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف پڑھتے ہی نہیں رہنا، بلکہ ہمارے عمل گواہیاں دیں گے کہ ہمارے عمل جو ہیں کیسے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جب ہم غور و فکر کریں گے، جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، جب ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ، صاف نیتوں کے ساتھ ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اسے قبول فرمائے اور اسے ہمارے عمل میں لانا آسان کر دیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دعا پڑھی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دعا میں کیا کہہ رہی تھیں۔ بہت خوبصورت ٹاپک لگتا ہے مجھے یہ والا، پڑھنے میں بھی اور پڑھانے میں بھی مزہ آ رہا ہے، اس لیے کیونکہ ہم خواتین کو اپنے سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایسے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی ایسے موضوع ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کچن کا ہے یا گھر کا ہے یا گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا ہے، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم ایسے موضوع بڑے غور سے سنتی ہیں۔ تو اس لیے مجھے تو خیر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ نہیں، اسے پڑھتے ہوئے ہمارے لیے بہت سے عمل کے نقطے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ ان پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور بہت خوبصورت باتیں ہیں اس میں، بہت خوبصورت اس میں جو ہیں اصلاح کی باتیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے۔ تو پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک دعا کی تھی، وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنی، دعا قبول ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، جو انہوں نے نظر مانی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اب کیا ہے آگے وہ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نظر پوری ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کیا کہنے لگیں؟ تو کہنے لگیں کہ اے پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور یہاں پر بریکٹ میں لکھیں اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا۔ وہ کیوں موضوع تھا لڑکا؟ کیونکہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں کہ تھی تو وہ عورت نا، جہاں پر ہم عورتوں کے لیے بہت ہی غور و فکر کی بات ہے کہ اولاد پیدا ہو گئی، دعا مانگی تھی قبول ہو گئی، نظر مانگی تھی قبول ہو گئی، اب اولاد ہو گئی، اور اولاد ہوتے ہی پہلا کیا ہے، کیا کہہ رہی ہیں کہ اس میں جو جملہ ہے کہ بچہ جو ہے، بچی جو ہے وہ بچوں جیسی نہیں، یعنی اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور اعتذار بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اعتذار اس طرح کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے اے اللہ اسے تو ہی جانتا ہے۔ یہاں پر بہت خوبصورت باتیں کر رہی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے، یہاں پر دیکھیں کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ اب بیٹی ہو گئی، انہیں یہ فکریں نہیں لگیں۔ آج کے اس دور میں ہمیں کیا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوتی کیا فکر لگ گئی ہے، اب اس کی شادی کرنی پڑے گی، جہیز بنانا پڑے گا، پڑھانا پڑے گا۔ اب تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، بچیوں کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، زیادہ ان کی تعلیم و تربیت پہ، دنیاوی تعلیم پہ اس لیے ماں باپ زور دے رہے ہیں کہ ہماری بچی پڑھی لکھی ہو، کمانے والی ہو۔ تو کیا یہ سوچ میں اس سوچ کے خلاف نہیں ہوں، نہ مجھے ہونا چاہیے، لیکن جب ہم معاشرے میں قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے، ہمارا دین ہمیں علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن
اگر ہم اسی تعلیم کو سب سے پہلے قرآن کے ساتھ جوڑ کے اپنی بچیوں کی تربیت کریں گے تو ہماری نسلیں پروان ٹھیک طریقے سے چڑھیں گی۔ اور کیا ہے یہاں پر کہ انہیں یہ فکر نہیں لگی کہ چلو اب بیٹی ہو گئی، اب اس کا جہیز بنانا پڑے گا، بلکہ کیا ہے کہ بیٹی ہو گئی ہے اب ہیکل میں نہیں بھیجوں گی، نہیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی ہیں وہ، صرف فکر کیا پڑ گئی ہے کہ اب یہ ہیکل میں کیسے رہے گی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مجھے، اللہ کی عطا ہے تو میں اسے اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ نوٹ کریں کہ وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر نہیں کر رہی، وہ ساتھ میں اپنی بیٹی کی اولاد کی فکر بھی کر رہی ہیں، کہ اچھی ماؤں کی یہ نشانی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گی، ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے تو وہ اپنی نسل کی فکر کی دعا کر رہی ہیں، اپنی نسل کے لیے دعا مانگ رہی ہیں۔ آج کی ہماری سوچ کیسی ہے؟ آج ہمیں فیشن سے فرصت نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا وقت دینا ہے، کیسا وقت دینا ہے، ہمیں گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو 3-4 ٹوائز دے کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، انہیں کھانا کھلا کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، نہیں۔ ایک ماں کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے، ایک ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہماری بچی تو ٹھیک نہیں ہے، اسے اصلاح کی ضرورت ہے، پلیز اسے کسی اچھے ہاتھوں میں دے دیں گے تو وہ اس کی اصلاح کرے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھی مائیں بنیں، سب سے پہلے ہمیں خود پہ ٹائم لگانا پڑے گا۔ بچیاں سیکھتی ہیں، ماؤں کو دیکھ کے سیکھتی ہیں۔ یہ بہت ہی غور و فکر کے نقطے ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ اب ہم نے خود اپنے لیے مصیبت سر پہ ڈالی ہوئی ہے کہ بچے کے کپڑے، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ بچے کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، کھلونے آ رہے ہیں۔ ابھی وہ بچہ جس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، ایسے ایسے مہنگے اس کے لیے گفٹس آ رہے ہیں، کھلونے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب ریاکاری میں آئے گا، یہ سب دکھاوے میں آئے گا۔ کیا وہ بچہ دیکھ رہا ہے؟ وہ بچہ تو ابھی اس کی تو آنکھیں نہیں پوری کھلی، اسے تو یہ بھی نہیں، ابھی تو اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے تو ابھی یہ نہیں دیکھا کہ میری ماں کیسی ہے، میرا باپ کیسا ہے، اسے ابھی ان چیزوں کی پہچان نہیں ہے، اور اس کے لیے کھلونے آ رہے ہیں، اس کا بیڈ روم سیٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کی ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے۔ میں نے کتنی مائیں ایسی دیکھی ہیں اپنی اولاد کو ہی دودھ نہیں پلانے کے لیے راضی کہ نہیں اس سے ہمارا فگر خراب ہو جائے گا۔ یہ بہت سے سوال ہیں ہمارے لیے۔ ہماری سوچ اور ہمارا وقت کہاں جاتا ہے؟ آج یہ سوچنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پر بتایا کہ کیا باتیں کر رہی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَيْسَ ذَكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا تو بیٹی جیسا نہیں ہوتا، لڑکا ہوتا تو خدمت کے لیے لگا دیتی۔ پھر آگے کیا کہا؟ پھر یہ کیا ہے کہ محبت اور لاڈ اس میں نظر آ رہا ہے کہ بیٹا تو بیٹی جیسا ہے ہی نہیں۔ وہ اکیلی عورت تھیں، بیوہ تھیں۔ عقل کہتی ہے کہ بیٹا ہو جاتا تو چلیں ان کا خیال رکھتا، لیکن اللہ کو حکمت معلوم تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام عطا کرنا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم عبرانی ہیبرو زبان کا لفظ ہے، معنی عاجز، فرما بردار، قنوت والی۔ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اچھا نام رکھیں، آپ کی اولادیں ہوتی ہیں، اچھے نام ان کے لیے رکھیں، اچھا نام رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مناسب نام کو بدل دیتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں نام رکھ سکتی ہے، والدین کو نام رکھنے دیا کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ ایک ماں نام نہیں رکھ سکتی، یا پھر یہ حق نہیں بعض اوقات دیا جاتا۔ جو تھوڑی سی بولنے والی ہوتی ہیں وہ اس میں بول پڑتی ہیں کہ میں اپنے بچے کا نام رکھوں گی، لیکن خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں پر نام کی بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نام جو ہے ایک تو گناہ والا نام نہیں رکھنا چاہیے، فخر و غرور والا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا خلاصہ ہے کہ شہنشاہ بدترین نام ہے۔ عاجزی والے نام رکھیں، خوبصورت نام رکھیں، کیونکہ اس کا ہماری زندگی پہ، ہمارے معاملات پہ اثر ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں
عقل مند نانی، عقل مند ماں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ہمارے لیے عمل کا کیا نقطہ ہے؟ ہم کیسی مائیں ہیں؟ جب ہمیں اچھا جو بھی ہم میں سے ماں بنی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ٹائم کیسا تھا، ہم نے کیا سوچا تھا. آپ ایک چیک لسٹ جو ہے اسے ریڈی کریں، اس میں یہ لکھیں کہ نہیں، جب جو ہے ایک ماں بننا جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ بہت بڑا امتحان بھی ہے. روز قیامت یہ سوال ہونے ہیں ماؤں سے سوال ہونے ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری تھی. جس طرح مرد کو قوام بنایا گیا ہے نا، کہ گھر کے تمام بوجھ اس نے اٹھانے ہیں، خرچ اس نے اٹھانا ہے، اور اس پہ وہ سوال بھی اس سے ہوں گے. اسی طرح اولاد کی تربیت پہ ماں سے سوالات ہونے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ سارے کا سارا جو ہے وہ گھر کا نظام اپنے شوہر کے سر پہ ڈال دیں. نہیں، عورت کو اپنی ذمہ داری پتہ ہونی چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں. کیا صرف فیشن کرنے کے لیے آئی ہوں؟ نہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں کچھ. یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم میں سے سب کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے رول ماڈلز کس کو بنایا ہوا ہے، کن ہیروئنز کو فالو کرتی ہیں ہمارے فالورز کون ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیسے فالورز ہیں ہمارے فالورز کیسے ہیں، اور ہم خود کن کی فالور ہیں، ہم خود کن کے پیچھے چل رہی ہیں، اور پھر ہم کتنے لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتی ہیں. کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے، بہت کچھ اس پہ ہو رہا ہے. یہ چیزیں، یہ پوائنٹس ہمیں نوٹ کرنے چاہیے. کل کو کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی، قرآن تو گھر میں تھا، ہم نے 10 نیکیوں کے لیے اسے پڑھا بھی تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. تو اتنی صاف اور واضح آیات ہماری آنکھوں کے سامنے سے جب گزرتی ہیں، ہم کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہم ٹائم نہیں لگاتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کبھی لکھیں کہ آج پورے دن میں نے کتنی نیکیاں کی تھیں اور میں نے کتنے گناہ کیے تھے. یقین کریں نیند نہیں آئے گی ہمیں. ہم خود کو متقی نہیں کہہ سکتے. ہم خود کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتی. میں تو خود کہوں گی کہ میں بہت بڑی گناہ گار ہوں. اس لیے جو ہے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. یہ قرآن ہمارے لیے کب سے فارش بنے گا؟ جب ہم اس پہ ٹائم لگائیں گے، جب ہم اسے وقت دیں گے، جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے. کیا ایسے ہی قرآن سفارش بن جائے گا، یا پھر ہم کچھ احادیث کو پڑھ کے ہم کہیں گے کہ نہیں جی ہماری سفارشیں ہو جانی ہیں؟ نہیں، محنت کرنی پڑے گی، ٹائم لگانا پڑے گا. جب تک ہم ٹائم نہیں لگائیں گے، وقت نہیں لگائیں گے، تب تک فائدہ نہیں ہوگا، تب تک ہم نجات پا ہی نہیں سکتے، جب تک ہم فلاح کے نزدیک پہنچ بھی نہیں سکتے. اور کیا ہے فلاح؟ کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے فلاح. جب ہم ایسے کام ہی نہیں کریں گے تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسی خوش فہمی میں مارے جائیں گے ہم کہ ہماری سفارش ہوگی کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں. اور بڑے امتحانات ہیں، کبھی پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، روح کھل جاتی ہے. آج اگر ہم اولاد کے بارے میں شکوے شکایات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے؟ چلیں، بہت سی خواتین کا، بہت سی ماؤں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہے، ہماری اچھی تربیت نہیں ہوئی. لیکن کیا ہم نے اپنی تربیت، اب تو ہمارے سامنے قرآن ہے، اب تو ہم پڑھ رہی ہیں، ہم کیوں نہیں ہم اپنی اصلاح تو کر سکتی ہیں. ہماری اصلاح ہوگی تو ہماری بچیوں کی اصلاح ہوگی. ہم اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ کیوں نہیں سمجھتی ہیں؟ ایک عورت کے دل، ایک جو نیک ماں ہوتی ہے، اس کے دل میں صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے تڑپ نہیں ہوتی. وہ دوسرے بچوں کو بھی اسی نظر سے دیکھے گی جیسے اس کے اپنے بچے ہیں، اور وہ سوچے گی. اور مسلمان کی حد تک ایک سائڈ ہے، وہ کسی کافر کے بچے کو بھی دیکھے گی تو وہ سوچے گی، وہ کہے گی اس کی بھی تو آنکھیں میرے جیسی ہیں، اس کا بھی تو ناک ہے، اس کے بھی تو سر پہ بال ہیں، اس کا بھی تو جسم، باڈی وہی شیپ ہے، یہ بھی تو انسان ہے. کیا کل روز قیامت جہنم کی آگ سے جلائے گی تو ان کی چیخیں جب ہمارے کانوں میں پڑیں گی تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ بھی تو انسان ہے. ہم کیوں اس نظریے سے نہیں دیکھتے معاشرے کو؟ بلکہ کافر تو دور کی بات ہے، ہم لوگ فرقہ واریت میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف نفرتیں ہی نفرتیں اپنے دل میں پال رکھی ہیں.
میں ابھی تک کے جتنے بھی ہمارے لیسنز ہوئے ہیں اس میں ہم نے کسی فرقے کی بات نہیں کی الحمدللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی فرقے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ تم لوگ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگو، اس رنگ میں جو کہ اللہ کا رنگ ہے، جو کہ خالص اللہ کا رنگ ہے، دین ابراہیمی کا رنگ ہے، جو کہ نبیوں کا رنگ ہے۔ ہم کیوں ایک ایک آیت کو پکڑ کے اس پہ بحث کر کے ہر بندے نے ایک ایک آیت کو پکڑا ہوا ہے اور اپنی بات کو جو ہے وہ منوانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، یہ ہماری نسلیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ آج وہی بات ہے کہ چلیں یہ تو بات تربیت کو بھی ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، تربیت سے پہلے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب کوئی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو کیا وہ دعا پڑھتے ہیں جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے؟ ہم ایسے موضوع پہ بات کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہم بستری کی دعاؤں کا اہتمام کرے، ایسا کرنے سے صحبت سے پیدا ہونے والا بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، دعا کون سی ہے ترجمہ دیکھ لیں کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور تو ہمیں جو اولاد عطا کر اسے بھی تو شیطان سے بچانا، اور تو ان کے یہاں سے جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے کبھی زر نہیں پہنچائے گا۔ صحیح البخاری، یہ آپ کو انشاءاللہ دعا سینڈ بھی کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، جتنے بھی کپلز ہیں میریڈ ہیں، کیونکہ ہمارا کام خواتین کی حد تک ہے، مردوں پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، لیکن میں خواتین سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں یا پھر انہیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہے، یا پھر صرف اور صرف میاں بیوی کے رشتے کو صرف اور صرف ایک ہوس کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، اپنی بس جسمانی جو آپ کی ضرورت ہے اسے پورا کیا جائے۔ نہیں، ہم اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو ہر طرح کی انجیکشن لگواتے ہیں کہ وہ بیماریوں سے بچے رہیں، یہ فلاں وائرس آ گیا، فلاں وائرس آ گیا، بچے کو یہ لگوا دو، یہ لگوا دو، یہ لگوا دو، لیکن وہ انجیکشن جو کہ آپ کے بچے کے لیے ضروری تھا، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ دعا بھی ایک انجیکشن ہے، یہ دینا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی نسلیں کب محفوظ ہوں گی؟ جب ہم سنتوں کو سمجھیں گے، جب ہم قرآن سے جڑیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا۔ آج میرا تمام بہنوں سے یہ سوال ہے، سوچیں اور لکھیں کہ ہمارے بچے کیا ان دعاؤں کے اثر میں پیدا ہوئے ہیں؟ اور جن کے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ وہ بہت خوش نصیب بچے ہیں کہ جن کی ماؤں نے اور جن کے باپ نے ان کے لیے یہ فکریں کی تھیں۔ آج کے اس دور میں شوہر کہاں کھو گئے، بیویاں کہاں کھو گئیں، ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے ہر معاملے میں، اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ کون سے الفاظ تھے؟ سنن نبی داؤد 4737 میں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ میں تم دونوں کے لیے، کس کے لیے؟ حضرت حسن اور حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے، ہم زہریلے کیڑے، سام بچھو سے، اور ہر نظر نہ آنے والی آنکھ سے۔ پھر فرماتے کہ تمہارے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے لیے بھی انہی کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، انہوں نے بھی اپنی نسلوں کی فکریں کی تھیں۔ اور آج ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ہمیں فکر ہے تو صرف اپنے جسم کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے، ہمیں اپنی خواہشات کی فکر ہے۔ ہم کیوں نسلوں کا نہیں سوچتے؟ یہ ہم ماؤں کے لیے بہت بڑا مقام ہے سوچنے کا۔ ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اسی موضوع کو، انہی آیات کو اگلے ربط کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ان آیات کی روشنی میں ہم نے جتنی بھی باتیں کی انہیں عمل میں لانا آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں دیکھیں گے ان دونوں آیات کا آپس میں ربط، یہ جو موضوع چل رہا ہے اس بارے میں۔ تب تک کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔